السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میں نے ہمیشہ آپ سے شروع سے یہ گزارش کرتا آیا ہوں کہ میرے چینل ایم ایف کو، میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر زیادہ اچھا لگے تو دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب سے ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو لوگوں کی اکثر کی یہ رائے تھی کہ بس اب ایران خدا نخواستہ ملیا میٹ ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، گریٹ پاورز ہیں، خاص کر کے فرانس، جرمنی اور انگلینڈ۔ تو پہلا حملہ ان کا واقعی بڑا خطرناک تھا، اور وہ بھی چند غداروں کی وجہ سے ایسا حملہ ہوا کہ جنہوں نے ان کو معلومات فراہم کی تہران کے اندر، اور ایران کی جو کریم لائن تھی جوہری ہتھیاروں کے سائنسدانوں کی، ان کو شہید کیا گیا۔ فوج کی جو کریم تھی، جو بہت بڑے جنرلز تھے، ان سب کو شہید کیا گیا، اور ایران کی پوزیشن ایک ایسی ہو گئی کہ خاص کر کے مسلم ممالک بھی یہ اندیشہ کرنے لگے کہ ایران کا آخری ٹائم آ گیا ہے، خدا نخواستہ۔ لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ایران نے اپنی پوری چین کو جو دوبارہ فعال کر دیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایسا جوابی حملہ کیا جس کو عام طور پہ جو کرارا جواب کہتے ہیں، کرارا جواب دیا کہ اسرائیل ہکا بکا رہ گیا، اس کے اتحادی الائز وہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ یعنی اسرائیل کو ایسی شکست دی اس حملے میں، ایسے میزائل گرائے، ایسے تباہی مچائی تل ابیب میں اور اس کے مقبوضہ علاقوں میں، یروشلم میں، دوسری جگہوں پہ، کہ لوگ بنکرس میں چلے گئے، اور اسرائیل نے اعلان کیا کہ پورا جو اسرائیل کے عوام ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، بنکرس میں چلے جائیں۔ اور ایسی کامیابی ایران کو ملی تو ایران جو ہے اس میں اعتماد بھی آیا، مسلم ممالک جو ایران کے ساتھ محبت رکھتے تھے کچھ، ان میں بھی اعتماد آیا، اور دنیا بھی حیران ہو گئی کہ ایران نے یہ کیا کر دکھایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2025 کا سال جو ہے بڑا خطرناک سال ہے۔ اللہ اللہ کر کے 6 مہینے تو گزرے ہیں، اور باقی 6 مہینے میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کرے سب کچھ خیریت سے ہو، لیکن بظاہر جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جس طرح غزہ کو تباہ برباد اسرائیل نے کر دیا ہے، وہاں ایک بھی عمارت ایسی نہیں ہے جو رہنے کے قابل ہو۔ اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، پھر پاکستان نے چین کی مدد سے، اللہ پاک نے ان کی مدد کی، ان کو ایسا جوابی وار کیا جو وہ بھی تباہ اور برباد ہو گئے بھارت والے۔ اس کے بعد پھر فوراً ہی ایران پہ جو حملہ ہوا، اس کا جو پھر ایران نے جواب دیا، وہ بھی ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، اسرائیل کے لیے اور ان کے اتحادیوں کے لیے۔ اور یہ حملے مسلسل جاری ہیں، یعنی اسرائیل پہلے اٹیک کرتا ہے تو وہ جوابی حملہ کر دیتا ہے ایران، اور یہ 3 دن سے یہ چیزیں جاری ہیں۔ اور کہتے ہیں، کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں جتنا اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، وہ نقصان اس کا 25 سال میں نہیں ہوا۔ یعنی ایسی عمارتیں گر گئی ہیں، ایسی چیزیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ایسے ان کے جو پینٹاگون کا ایک فوجی ادارہ ہے، ایسے ہی اسرائیل کا موساد کا تل ابیب میں ایک ادارہ ہے جس کو ایرانی میزائلز نے، بلاسٹک میزائلز نے تباہ کر دیا، کئی عمارتوں کو بالکل زمین بوس کر دیا، کئی لوگوں کو ان کے مارے گئے، خاص کر کے جو فوجی ہیں۔ 3 جہاز پہلے دن گرائے گئے، 2 پائلٹ گرفتار کیے گئے، ایک خاتون پائلٹ گرفتار کی گئی جس نے بہت ہی بڑے راز افشاں کیے۔ اس کے بعد آج تک رات بھی جو حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ جو بڑے جہاز ہیں اسرائیل کے، وہ ان کو تباہ کیا گیا ہے، ان کے کئی ملٹری کے جو اہداف تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقصد ہے کہ یہ کوئی ایران بھی بچا ہوا نہیں ہے، ایران پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ایران میں اپنے غداروں جو کی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، وہ ان کو جو ہے معلومات فراہم کر رہے تھے، کون کہاں چھپا ہوا ہے، کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کون کہاں میٹنگ کر رہا ہے۔ ان غداروں میں زیادہ تر کہنے والے کہتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ تھے۔ انہوں نے کئی ڈالر، لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر لے کے انہوں نے ان کو معلومات فراہم کی۔ اور جس طرح اب امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے
آپ کو مزید سرخرو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو ان دونوں میں صلح کرا سکتا ہوں جیسے پاکستان اور انڈیا میں کرائی۔ تو لوگ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ صلح کرانی تھی تو یہ جنگ کیوں شروع کروائی، کیوں غریبوں اور معصوموں کو مروایا، شہید کروایا؟ کیا ان کا خون آپ پہ نہیں پڑے گا؟ یعنی اس وقت پوری دنیا میں تھرتھرا مچا ہوا ہے۔ ادھر سے چائنا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ادھر سے رشیا نے اعلان کر دیا ہے کہ اس جنگ میں رشیا ایران کو سپورٹ کرے گا، ادھر جرمنی، فرانس، برطانیہ اور خاص کر کے امریکہ نے اپنا سارا زور اسرائیل کو دے دیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی سائن لگ رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی۔ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے ہی ہوئے تھے، کچھ بلاکس بن گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، زمین تیار کی جا رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح مسلمان ملکوں کو زیر کیا جائے۔ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی یہی تمنا ہے، لیکن شاباش ہے چائنا کو اور اس کے بعد رشیا کو، جو انہوں نے ہر مصیبت کے وقت میں مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اب ایران کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس میں کئی ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں جو اسرائیل کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسرائیل یہ گیم کھیل رہا ہے، اسرائیل میں اتنے دانے نہیں ہیں کہ وہ اکیلا ہر ایک کو منہ دے۔ اس کے پیچھے امریکہ ہے، ان کے ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ان لوگوں نے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی اتنا پریشرائز کر دیا ہے کہ جو مسلمان کھل کے بھی ایران کی حمایت نہیں کر سکتے، صرف مذمت کر رہے ہیں، شدید مذمت کر رہے ہیں، جوابی وار کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن جو ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ سپورٹ ایران کو مسلم ملکوں سے نہیں مل رہی، جو کہ ملنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنگ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیشہ مذاکرات سے، سفارتی تعلقات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اتوار کو کل امریکہ کے اور ایران کے مذاکرات تھے، اس مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران کے خلاف اسرائیل کو استعمال کیا گیا کہ آپ اس پہ حملہ کر دیں تاکہ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ لیکن اب تو ایران نے یہ دھمکی دے دی ہے اسرائیل کے عوام کو کہ فوراً اسرائیل خالی کر دیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ ایران آہستہ آہستہ اپنے جوہر دکھا رہا ہے، وہ اسرائیل کو مٹیا میٹ ملا سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مسلم دنیا کا ایران کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایران کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران چاروں طرف گھرا ہوا ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت ہی ایک نازک ہے، جس طرح پاکستان کی ہے۔ چائنا نہیں چاہتا کہ اس پورے خطے میں امریکہ کا اثر رسوخ بڑھ جائے، اس لیے چائنا کھل کے اب ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ رشیا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ رشیا کی آگے چل کے سرحد جو ہے افغانستان کے بعد ایران سے ملتی ہے۔ تو روس بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ یہاں آ کے بیٹھ جائے یا ویسٹرن کنٹریز بیٹھ جائیں۔ اگر مذاکرات جلدی شروع نہیں کیے گئے، اگر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ بات یقینی ہے تقریباً، اللہ نہ کرے، کہ تھرڈ ورلڈ وار کے آثار شروع ہو جائیں گے، کوئی سیف نہیں بچے گا۔ اب اس کا اندازہ آپ یہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 5 دن ہوئے جنگ کو، اس میں پاکستان میں تیل کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پیٹرول 4 روپیہ 80 پیسہ بڑھ گیا ہے، ڈیزل 7 روپے 95 پیسے، مانا 8 روپے بڑھ گیا۔ اب یہ چیز اگر مزید بڑھی، جنگ اور بڑھی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے غریب عوام کہاں جائے گی؟ پاکستان کی اکنامک پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ صرف پاکستان کی نہیں، پورے علاقے کے ملکوں کی ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کو لگام دیا جائے، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایران کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم نے ایران کو جو سمجھا تھا وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے، اس کی فوجی طاقت کئی گنا بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ نقصان دونوں کا ہو رہا ہے۔ اس نقصان کو بچانے کے لیے بڑے ملکوں کو چاہیے، جس میں صرف امریکہ نہ ہو، جس میں چائنا، رشیا، اور اس کے بعد یہ جو 3 ملک کل سے واویلا کر رہے ہیں، جرمنی، فرانس اور برطانیہ، کہ ہم بھی مذاکرات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان سب کو مل بیٹھ کے چاہیے کہ ان دونوں ممالک کو، ان جو ممالک ہیں ان کو ٹیبل پہ لائیں، سفارتی مذاکرات شروع کریں، تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے، ملکوں کو کچھ ریلیف ملے۔